بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 248 اور 249۔ سجدے میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا۔ سجدے کی ترتیب کیا ہے؟ یہ 248 اور 249 ان دونوں حدیث کے اندر آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ سجدہ کرتے وقت کس طرح سے اعضائے انسانی جو ہے وہ زمین پر رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ سجدے میں گئے تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، دونوں ہاتھوں سے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے، اور جب آپ اٹھے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں سے پہلے زمین سے اٹھائے۔ یعنی یہ ترتیب ہے کہ سجدے میں جاؤ تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھے جائیں، اور جب سجدے سے اٹھایا جائے تو پہلے ہاتھ اٹھیں گے۔ یعنی یہ ترتیب، یعنی کہ اکثر اہل علم کے نزدیک اس پر عمل کے حضرات کے نزدیک آدمی اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے گھٹنے زمین پر رکھے گا، اور جب اٹھے گا تو دونوں گھٹنوں سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 249 کے راوی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 249۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی نماز کے دوران اس طرح کیوں بیٹھ جاتا ہے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے؟ اللہ، اس حدیث کو غریب حدیث بھی کہا گیا ہے، اور یہی روایت عبداللہ بن سعید مقبری نے اپنے والد کے حوالے سے روایت کی۔ تو یہ حدیث راوی جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے، یہ جو 249 نمبر حدیث ہے۔ حالت سجدے میں جاتے ہوئے اعضاء کو زمین پر رکھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ حالت نماز میں امام یا مقتدی یا منفرد سجدہ کرتے وقت اعضاء کو کس ترتیب سے زمین پر رکھے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک سجدہ کرتے وقت اعضاء کو زمین پر رکھنے کا یہ اصول ہے، جو عضو زمین کے قریب ہے اسے پہلے رکھا جائے، پھر اسی طرح باقی اعضاء رکھے جائیں۔ یعنی مثلا پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی رکھی جائے۔ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھی جائے گی، لیکن سجدے سے قیام کی طرف اٹھتے وقت اس کا الٹ کیا جائے گا۔ یعنی پہلے کیا ہوگا؟ پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک اٹھے گی، پھر ہاتھ اٹھیں گے، پھر گھٹنے اٹھیں گے۔ یہ ہے طریقہ کار سجدے میں جانے اور سجدے سے اٹھنے کا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت زمین پر پہلے ہاتھ رکھے جائیں، پھر گھٹنے وغیرہ۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم اونٹ کی مثل نہ کرو، کیونکہ اونٹ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر ٹکاتا ہے، اس لیے تم پہلے گھٹنے رکھنے کے بجائے اپنے ہاتھ رکھو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی طرف سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کے جوابات درج ذیل ہیں۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم جائز تھا جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اونٹ کے سامنے والی دو ٹانگیں ہاتھوں کے قائم مقام ہیں، جی ہاں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تم پہلے زمین پر ہاتھ نہ ٹکاؤ بلکہ اپنے گھٹنے رکھو اور بعد میں ہاتھ رکھا کرو۔ نمبر 3، اس روایت میں اتصال نہیں ہے بلکہ انقطاع ہے، اس لیے کہ اس کا ایک راوی محمد بن عبداللہ ہے جس نے ابو زناد سے سماع نہیں کیا۔ یہ روایت ایک دوسری سند کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہے، اس کی سند میں ایک راوی عبداللہ بن سعد جو ضعیف ہے، اس طرح یہ حدیث قابل حجت نہیں ہو سکتی۔ ضعیف حدیث جو ہے صحیح حدیث کے لیے قابل حجت نہیں ہوتی۔
ہاں ضعیف حدیث کے لیے صحیح حدیث جو ہے وہ قابل حجت ہوتی ہے، یہ بھی کلیہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسل سے ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔